السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفنس ڈائریکٹر کے ساتھ۔ برطانیہ، اٹلی اور جاپان نے دسمبر 2022 میں گلوبل کمبیٹ ایئر پروگرام شروع کیا تھا۔ اس پروگرام کے تحت 5th جنریشن اور 6th جنریشن طیارہ بنانے کے لیے تینوں ممالک نے مل کر کام کرنے کا آغاز کیا تھا۔ اب اس پروگرام میں سعودی عربیہ نے بھی شمولیت کی درخواست کر دی ہے۔ جاپان اس کے سخت خلاف ہے۔ جاپانی حکومت کا سخت رد عمل آیا ہے اور جاپان نے کہا ہے کہ وہ اس پروگرام سے نکل جائے گا اگر اس میں سعودی عربیہ کو شامل کیا جائے۔ جاپان اور سعودی عربیہ کے تعلقات 2020 سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں، جنہیں جولائی 2023 میں بہتر بنانے کی کامیاب کوشش بھی کی گئی، لیکن اس کے باوجود کشیدگی کم ہو گئی تھی، لیکن دوبارہ سے کشیدگی بڑھ گئی ہے کیونکہ جاپان ہر طرح سے سعودی عربیہ کو اس پروجیکٹ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مستقبل کے سیاسی حالات جو ہیں وہ بہت مختلف ہونے جا رہے ہیں۔ جاپان کے مطابق روس اور چین کے سعودی عربیہ سے بہت بہترین تعلقات قائم ہو چکے ہیں اور ان قریبی تعلقات کی وجہ سے سعودی عربیہ ان طیاروں کی ٹیکنالوجی کو روس اور چین کو فروخت کر سکتا ہے۔ دونوں ممالک اس ٹیکنالوجی کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں، ان کی رسائی حاصل ہو سکتی ہے، اور سعودی عربیہ اگر اس کی پروڈکشن لائن اپنے ملک میں لگاتا ہے تو ٹیکنالوجی غیر محفوظ ہاتھوں میں بھی جا سکتی ہے، کیونکہ سعودی بہرحال پوری دنیا سے لوگ منگوا کر اپنے ملک میں کام کرواتے ہیں۔ اگرچہ ایسے ہی تحفظات اٹلی اور برطانیہ کو بھی ہونے چاہیے، لیکن ان کو اس معاملے میں کوئی تحفظات نہیں ہیں۔ وہ اس پروجیکٹ میں سعودی عربیہ کو ہر صورت شامل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ اس پروجیکٹ میں وسیع سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہے۔ اگر سعودی عربیہ کو اس پروجیکٹ میں شامل نہ کیا گیا تو وہ بھی یو اے ای کی طرح فرانس سے رافیل طیارے اور چین سے L-15 تربیتی طیارے اور ڈرون خرید سکتا ہے۔ ترکی نے بھی سعودی عربیہ میں حال ہی میں جو ڈرون بنانے کا پروجیکٹ شروع کیا ہے اور ڈرون ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، اس کے بعد یہ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ سعودی عربیہ ترکیہ کے ساتھ مل کر بھی کوئی پروجیکٹ شروع کر دے۔ روس نے بھی اپنے Su-75 چیک میٹ اور چین نے اپنے J-20 اور J-31 طیاروں کی آفر جو ہے وہ سعودی عربیہ کو کر دی ہے۔ سعودی عربیہ کی فضائیہ کی عددی طاقت امریکی F-15 اسٹرائک ایگل ہے۔ اس کے علاوہ یورو فائٹر اور ٹورنیڈو طیارے بھی موجود ہیں۔ سعودی عربیہ نے مزید یورو فائٹر طیارے جو ہیں وہ برطانیہ سے خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن 2018 میں جرمنی نے سعودی عربیہ کو یورو فائٹر کی فراہمی جو ہے وہ نہیں ہونے دی تھی اور اس معاہدے پر ویٹو کر دیا تھا۔ یورو فائٹر کیونکہ برطانیہ، اسپین، اٹلی اور جرمنی کی مشترکہ جو ہے وہ کاوش ہے، اس لیے کسی بھی ملک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کی سیل کو ویٹو کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ طیارہ تقریباً 80% برطانیہ میں تیار کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود معاہدے کے مطابق جرمنی نے اگر اس کو ویٹو کر دیا ہے تو برطانیہ اس کو سعودی عربیہ کو نہیں بھیج سکتا، اور صرف جو پرزہ جات کی فراہمی ہے وہی ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کو بھی اس طرح کے معاملات کا جو ہے وہ سامنا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو تسلیم کراتے ہوئے یو اے ای کو یقین دلایا تھا کہ وہ یو اے ای کو F-35A کی فراہمی کریں گے۔ جو معاہدہ ہوتے ہی یہ سارا جو معاہدہ تھا وہ منسوخ کر دیا گیا، اور امریکہ جو ہے وہ F-35A طیارے یو اے ای کو دینے سے مکر گیا، جس کی جگہ یو اے ای نے فرانس سے پھر رافیل طیارے خرید لیے تھے۔ اب اس صورتحال میں بھی سعودی عربیہ کا اس پروجیکٹ میں شامل ہونا مشکل محسوس ہوتا ہے، اور یقیناً سعودی عربیہ کو فرانس، روس، چین اور ترکیہ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکی جو ہے وہ سعودی عربیہ کو جدید ترین F-35A طیارے دینے کو بھی تیار نہیں ہے، جبکہ سعودی عربیہ کو اپنے F-15 اسٹرائک ایگل کی اپ گریڈنگ کے لیے بھی صورتیں فراہم نہیں کرے، اور نہ ہی کسی 5th یا 6th جنریشن طیارے کے پروجیکٹ میں شامل ہونے دے رہے ہیں۔ لہذا سعودی عربیہ کو اپنی فضائیہ کے مستقبل کے لیے کسی بھی ملک یعنی فرانس، روس، چین یا ترکی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔